وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ ایک شخص نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کاروبار کے لیے، تو کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی کے ساتھ نکلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کچھ پسند نہیں آئے، فوراً اس کی کریکشن کی، فرمایا ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے۔ سمجھ آئی کہ انسان زندگی کے اندر کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس کام کو کرتے وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے کام کو چلاتا ہے، تو دکان پہ بیٹھنا بھی اس کا عبادت ہے، کیونکہ اس نے اذان ہوتے ہی دکان بند کرنی ہے۔ اس لیے آج جو مسلمانوں کا طرز عمل بن چکا ہے، نیک سے نیک آدمی سے بھی جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے بس جی جہاں دانا لکھا ہے وہاں ہی رہنا ہے، حالانکہ یہ دنیاوی جواب ہے۔ اگر وہ اس جواب کے بدلے یہ کہہ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ذمہ داری اس جگہ لگائی ہے کہ تو دین کی خدمت یہاں رہ کے کر، یا اگر وہ تجارت کرتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت، میں اس سنت کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور یہ ذمہ داری میں یہاں ادا کر رہا ہوں۔ الفاظ کے بدلنے سے انسان کے تصورات بدلتے ہیں، اور تصورات اگر کلیئر ہو جائیں تو انسانی زندگی کا دھارا جو ہے وہ انسان کا درست ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے انسانی زندگی کا جس کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس پہلو کو گزارے۔ خرچ کرنے کا پہلو آتا ہے، کتنے لوگ بہت سارا مال رکھنے کے باوجود بخیل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے بچوں یا گھر والوں پہ یا کم از کم اپنی دینی بلندی کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو یہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 90 سال کی بنائی ہے، 90 سال کے اندر جو مال بھی تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، شرط یہ ہے، ذمہ داری ہے بیوی پہ خرچ کرنا، اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور نکاح کے وقت ہم قبول کہہ کے یا قبل تو کہہ کر اس بات پہ اقرار کر چکے ہیں کہ اس کا نان و نفقہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باوجود ذمہ داری کے جب انسان نیت یہ بنا لے کہ خالق و مالک میں تجھے بھی راضی کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری تو ہے ہی ہے، تو راضی ہو جا۔ 90 سال کے اندر جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنے خادم نوکر پہ خرچ کیا ہے، کوئی انسان کسی پہ خرچ کرے نہ کرے اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ کھلاتا ہے۔ نیت یہ کر کے انسان اگر کھلاتا ہے یا کھاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی قوت دے، میں تیرے دین کی بلندی کا سبب بنوں، تیری عبادت میں دل لگاؤں، تو 90 سال میں کروڑوں روپے تم نے اگر اپنی جان پہ، اپنی بیوی پہ، بچوں پہ اور نوکروں پہ خرچ کیے ہیں، کل قیامت کو خالق و مالک اس کو تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دے گا، اور صدقہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عموماً مسلمان بھولتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر بربادی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مال کو جوڑتے جائیں گے، جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے سے گریز کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، ایک کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، ایک مسکین کو دو، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کرو اس کی جائز اور شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے،
ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تو نے اپنے گھر والی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا. لیکن شاید کہ مسلمانوں کو یہ صحیح مسلم کی روایت بھول گئی ہے یا جان بوجھ کر آتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرمائے کہ وہ عبادت سمجھ کر خوشی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرے. تیسرا اور آخری پہلو، انسان آرام کرتا ہے. 24 گھنٹوں میں اگر 8 گھنٹوں میں اس کی ڈویژن کرے، اس کو ڈیوائیڈ کرے، تو آخری پہلو کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو. انسان نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھوں گا. سونا تو ہر ایک نے ہے، صرف 2 رکعتیں، زیادہ نہیں. اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھتے. لیکن نیت یہ کر کے سوئے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن نیت کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے کوئی رکعت نہیں پڑھ سکا، لیکن حدیث کے الفاظ سے کتب لہ ما نوی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیت کے مطابق جو اس نے نیت کی اتنی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اور انسان سویا ہوا ہے، صدقہ نہیں کر سکا. جاگنے والے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بندے نے نیت بڑی اچھی کی تھی، اس لیے اس نیت کا نتیجہ یہ ہے کہ سونا بھی اس کے لیے جو 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے آرام کیا ہے، یہ بھی اس کے لیے اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیا جائے. تو میرے معزز اور محترم بھائیوں، انسانی زندگی کے 24 گھنٹوں کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں.